آرزو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں؟ حورے جنا ستم کیا، طیبہ نگر میں پھر گیا، چھوڑ کے نغمے حجاز دیس کی چیز گائے کیوں؟ غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خوار، کرنے کو گدگدی ابس آنے لگی بہائی کیوں؟ ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم، ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوزے غم سازے طرب بجائے کیوں؟ آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت فیضان رضا کے سالانہ دستار کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ آپ نے مجھ سے پیشتر بڑے بڑے علماء، خطبہ اور دانشوروں سے ان کے خطابات کو سماعت کر لیا ہے، اور میرے بعد انشاءاللہ قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب آپ سماعت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ حضرت قاری یامین صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اور مدرسے کے جملہ ذمہ داران کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے اور دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو حالات امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے اور جن حالات سے امت دوچار ہے، وہ ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ بے شک بے شک، سبحان بہت اللہ۔ دور سے کوئی لمبی چوڑی تمہید کا یہاں نہ موقع ہے نہ وقت ہے۔ اگر آپ گفتگو سننے کے موڈ میں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، گفتگو کی طرف ہونی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ جو ماحول ہے پوری دنیا کا، تباہیوں کا ماحول، بربادیوں کا ماحول، رسوائیوں کا ماحول، ذلتوں کا ماحول، اسی طرح سے ہر روز اخبار کی شاہ سرخیوں کے اندر روزانہ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی داستان چھپتی ہے۔ ٹی وی چینلوں پر روزانہ امت مسلمہ کے وقار کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ان سارے حالات میں مسلم امہ جس تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، کوئی کہتا ہے اس کی وجہ کچھ ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے۔ غرض کے دانشور اپنی اپنی آرا پیش کرتے ہیں اور ہم روزانہ کم و بیش سنتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ وجہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ وجہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ وجہ ہے۔ لیکن قرآن و سنت کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی ایک ہی وجہ ہے اور اسے گناہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ جہاں گناہ ہے، کسی بہت بڑے مفکر نے کئی احادیث کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے یہ بات کہی تھی کہ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو بربادی سے اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بربادی سے دنیا کی کوئی قوت روک نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں پورے قرآن کو اٹھا کر کے آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی، گناہوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہواؤں کی آندھی چلی تھی، گناہوں کی وجہ سے چلی تھی۔ اللہ اکبر۔ زمین کے اندر قوموں کو دھسا دیا گیا تھا، گناہوں کی وجہ سے دھسایا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک عالمی طوفان آیا تھا اور اس عالمی طوفان نے لوگوں کو
جو ہے وہ پانی کے اندر غرق کر دیا تھا، آج بھی تاریخ کے انمٹ نقوش پکار پکار کر ہمیں عبرت کی دعوت دے رہے ہیں کہ لوگ اگر دھسے ہیں زمین میں تو گناہوں کی وجہ سے، پتھروں کی برسات ہوئی ہے تو گناہوں کی وجہ سے، چہرے سور اور بندروں کی طرح ہوئے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے، اور میرا اللہ قرآن میں واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم یہ تصور کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں مولانا گناہ کریں گے تو اس کی سزا قبر میں ملے گی، گناہ کریں گے تو اس کی سزا میدان محشر میں ملے گی۔ حالانکہ ایک مسلمان کو اگر یہ یقین ہے کہ میرے گناہ کی سزا مجھے قبر اور میدان محشر میں ملے گی، تب بھی تو اس کو گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نہ قبر میں گناہ برداشت کرنے کی طاقت ہے، نہ حشر میں گناہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ قبر میں بھی عذاب نہیں برداشت ہو سکتا گناہ کا، میدان محشر میں بھی برداشت نہیں ہو سکتا، مگر بے باکی تو دیکھو، لوگ کہتے ہیں مولانا قبر میں سزا ملے گی تب دیکھا جائے گا، محشر میں سزا ملے گی تب دیکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں ایمان کمزور ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ رسول کی باتوں پر سے یقین کمزور ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا اللہ کی باتوں سے یقین کا کمزور ہو جانا نقصان پہنچاتا ہے۔ صحیح بات ہے، سبحان کوئی انسان جب ہمیں کہہ دیا گیا کہ تم پر عذاب ہوگا اگر گناہ کرو گے تو، اور عذاب دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اگر کسی کو پکڑے، اللہ کسی کی پکڑ کرے، اللہ رب العزت کسی کا محاسبہ کرے، اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میرا اللہ ہمارے سر میں درد دے دے، صرف انسان کے سر میں درد ہو تو رات بھر وہ کروٹیں بدلتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ اگر کمر کا درد شروع ہو جائے تو انسان تڑپتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ اگر آنکھ کا درد شروع ہو جائے وہ تڑپتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں اور آپ سب سے توجہ چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، وہ سر کا درد جو ڈاکٹر کی دوا سے دور ہو سکتا ہے، وہ کمر کا درد جس پر آپ تدبیر کرنا چاہیں تو آپ اس کو دور کر سکتے کسی تدبیر کے ہیلے سے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جب سر کے درد پر اتنا تڑپتے ہو، جب کمر کے درد پر اتنا تڑپتے ہو، جب آنکھوں کی تکلیف پر اتنا تڑپتے ہو، تو اللہ اکبر، جب میرا اللہ قبر میں عذاب مسلط فرمائے گا، جب میرا اللہ میدان محشر میں عذاب مسلط فرمائے گا، اس وقت اپنا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، مسلمان ہو، اپنے نبی کی بات پر یقین کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر آخرت میں بھی عذاب کا تصور ہوتا تو بھی بہت بھیانک بات ہے، عذاب تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے، مگر سن لو، انسان کے گناہوں کی سزا صرف اس کو آخرت میں نہیں ملتی، بلکہ انسان کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے، انسان کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں بھی آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو گناہ کرتا ہوں، جب میں رات کو گناہ کرتا ہوں تو صبح میں دیکھتا ہوں کہ میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے، یعنی میرے رات کے گناہ کا اثر میری سواری سے بھی ظاہر ہوتا ہے، میری سواری میری موافقت نہیں کرتی، میری سواری میری بات نہیں مانتی۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہے اگر سواری موافق نہ ہو، انسان کی موافقت نہ کرے تو اللہ اکبر، وہ یہ گناہ کا اثر ہے۔ فرماتے ہیں چراغ جو بجھتے ہیں وہ بھی گناہوں کی وجہ سے،
ठोकर जो लगती है वो भी गुनाह की वजह से, औलाद जो नाफरमान होती है वो भी गुनाह की वजह से। गुनाह को क्या समझते हैं, गुनाहों को क्या समझ रखा है। आज हर माँ बाप शिकायत कर रहे हैं, मौलाना मेरा बच्चा फर्मा बरदार नहीं है। मैं कहता हूँ तुमने अल्लाह की फर्मा बरदारी की होती तो शायद तुम्हारी औलाद तुम्हारी नाफरमान न होती। मुझे बताओ जो अल्लाह की नाफरमानी करे उसकी औलाद उसकी फर्मा बरदारी कैसे करे। तो याद रखना जो माहौल है सिर्फ गुनाह की वजह से। मुसलमानों गुनाह करना छोड़ दो, गुनाह करना छोड़ दो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ लो, फिर देखो कैसे करम की बरसात होती है, फिर कैसे क्षमा क्षम करम बरसता है। अब यहाँ एक बात ये कहने में आती है कि हजरत ठीक है गुनाह की बात तो रोजाना ही सुनते हैं, गुनाह छोड़ना चाहते हैं, गुनाह से छुटकारा नहीं मिलता, ये बात है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो गुनाह करना चाहता हो, गुनाह छोड़ना चाहते हैं, छुटकारा नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे चोर कंबल छोड़ना चाहता है लेकिन कंबल चोर को नहीं छोड़ता, तो गुनाह से छुटकारा कैसे मिले। कोई कहता है ये करो वो करो वो करो वो करो, मैंने कहा कुछ ना करो, एक बात करो बस। अगर गुनाह की दुनिया से निकलना है, अगर गुनाह के दलदल से निकलना है, अगर गुनाह की नहूसत से निकलना है, अगर गुनाह और जराइम से हिजरत करना है, मेरी बात न सुनो, किसी की न सुनो, अल्लाह का फरमान सुनो। गुनाह से बचने का सबसे बेहतरीन दस्तूर कुरान में मौजूद है। अगर गुनाह से निकलना है तो मेरा अल्लाह फरमाता है नमाज पढ़ना शुरू कर दे, तो खुद गुनाहों से निकलता चला जाएगा, क्योंकि नमाज में इतनी ताकत है, नमाज में इतना पावर है। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, बेशक नमाज हर बुराई से और बेहयाई से रोक लेती है। पता चला नमाज पढ़ोगे, सजदा करोगे, खुद बखुद दिल में गुनाह से नफरत पैदा होगी, बुराइयों से नफरत पैदा होगी, जराइम से नफरत पैदा होगी। और सुन लो ये जो दिमाग के अंदर खप तो चढ़ा है ना, मौलाना मैं गुनहगार हूँ, मैं क्या नमाज पढ़ूं। मेरे अजीज यहाँ गुनहगार और नेकी का कोई मसला नहीं है। मेरे नबी ने तो इंसान को अल्लाह से जोड़ने के लिए कितना खूबसूरत कानून अता किया, कितना हसीन कानून अता किया। एक बात आपको बताऊं, हदीस में जो है, हदीस में जो है उस पर हमारा ईमान है, हदीस में जो उस पर हमारा यकीन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस वक्त बंदा सजदे में चला जाता है, अल्लाह और बंदे के दरमियान जितने पर्दे होते हैं अल्लाह सारे पर्दों को उठा देता है। इसमें आलिम गैर आलिम का कोई फर्क नहीं, इसमें नेक और बद का कोई फर्क नहीं, इसमें अपने अल्लाहु अकबर खित्ते कबीले और इलाके का कोई फर्क नहीं। जो खुलूस से दिल से सजदा करेगा अल्लाह के करीब हो जाएगा, अल्लाह और बंदे के दरमियान के सारे हिजाबात उठ जाएंगे। अब आप मुझे बताएं जो एक सजदा अल्लाह के करीब कर देता है, या यूं कह ले जिस सजदे से अल्लाह मिलता है, दुनिया की कौन सी नेमत उस सजदे से नहीं मिल सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों सजदों के करीब नहीं आते, सजदों के करीब क्यों नहीं आते? आओ, लोग कहते हैं टाइम नहीं है, नहीं, बहुत बड़ी नादानी कर रहे हो। किसने कहा टाइम नहीं है? और नमाज को ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। आओ ना अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़े, आओ आज अपने अल्लाह से सुलह करें, थोड़ा तवज्जो से सुने, गौर करें। अल्लाह के बंदो 24 घंटे एक दिन में होते हैं, एक दिन में पूरे 24 घंटे, उन 24 घंटों में 5 नमाजें हैं। एक नमाज को सिर्फ 10 मिनट का वक्त लगता है, और मेरे जैसा आदमी अगर उजलत में जल्दी जल्दी पढ़ ले, जिसे कुछ आता ही ना हो, तो वो 8-7 मिनट में भी एक वक्त की नमाज पढ़ सकता है। अल्लाह के बंदो 7-8 मिनट या 10 मिनट किसके लिए निकालना है?
اللہ کے لیے. اللہ کون؟ جس نے 24 گھنٹے ہمیں دیے. بے شک. اللہ نے 24 گھنٹے ایک دن میں ہمیں دیے. یہ تیرے لیے بندے. پوری زندگی اس نے دی. رزق اس نے دیا, روزی اس نے دیا, زندگی اس نے دیا, خوبصورت آنکھیں اس نے دی, حسین و جمیل بال اس نے دیے, لباس اس نے عطا کیا, طاقتور جسم اس نے عطا کیا, آسمان سے پانی اس نے نازل کیا. بتاؤ تو صحیح, یہ پیار کرنے والے ماں باپ اس نے عطا کیے. مسلمانوں تھوڑی دیر ذرا سوچو, اگر دنیا میں انصاف موجود ہے, اگر دنیا میں وفا موجود ہے, آپ سے پوچھتا ہوں ایک گلاس پانی اگر کوئی ہمیں پلا دے, ہم تھینک یو کہہ کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. روح افزا کا ایک گلاس شربت اگر کوئی ہمیں پیش کر دے, ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کوئی نوکری 5-10 ہزار کی دلا دے, اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مسلمانوں میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ سے صرف توجہ چاہتا ہوں, دل کا درد ہے. ارے نادان انسان, اگر دنیا میں وفا موجود ہے, آواز دو وفا کو. ایک گلاس پانی پلانے والے کا شکریہ, ایک گلاس شربت پلانے والے کا شکریہ, جس نے تمہارا رشتہ کسی کے گھر میں جڑوا دیا اس کا شکریہ, جس نے 5-10 ہزار کی نوکری لگا دی اس کا شکریہ. اور وہ اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک, زندہ باد زندہ باد. وہ اللہ جس نے پانی پیدا کیا, ہے بابا, آسمان سے پانی اتارا. اگر اللہ پانی نہ اتارتا تو کیا کسی کا باپ تمہیں گلاس بھر کے پانی دے سکتا تھا؟ نہیں. اور پھر سنو, جس کے دل میں گلاس بھر کر پانی دینے کی توفیق ہوئی, وہ توفیق کس نے ڈالی؟ اگر اللہ وہ توفیق نہ ڈالتا, سبحان اللہ, تو وہ پانی دینے کی بجائے تمہارے ہاتھ سے پانی چھین لیتا. جی. آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے ہم فلسطین میں کاٹے جا رہے ہیں اور یو پی میں ستائے جا رہے ہیں اور افغانستان میں یہ کی. میں نے کہا جو قوم اپنے اللہ سے غداری کرے, جی, میرے جملے تلخ ہوں تو معاف کرنا, جو قوم اپنے اللہ سے, بھئی وفا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بے شک بے شک. جملوں کو تلخ سمجھ کر کے ناراض مت ہونا. کتے سے تو وفا سیکھ لی ہوتی, کتے سے. کتا تمہارے معاشرے میں گالی سمجھا جاتا ہے, کتے کو اس کا مالک صرف ایک روٹی دیتا ہے, ایک روٹی. کتے کو اس کا مالک ایک روٹی دیتا ہے, وہ رات بھر اس لیے جگتا ہے کہ میں میرے مالک کے گھر کی رکھوالی کروں. کتا ہے نا, کتا اسٹیج پہ کتا بولو تو بھی لوگوں کے کان پر گرا گزرتا ہے, اچھا نہیں لگتا, لیکن کیا کریں, مجبور ہیں. دل کا درد دیکھو, تقریر کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں, دل کے درد کو بیان کرنے کے لیے کوئی اصول نہیں, یہ تو بس نکلتا ہی رہتا ہے. اور میں کوئی خطیب مقرر نہیں کہ میں سجا کر کوئی تقریر کروں, لیکن ایک بات کہتا ہوں, میری قوم کے جوانوں بتاؤ, کتے کو روٹی اس کا مالک دیتا ہے, وہ یہ وفا کرتا ہے کہ رات بھر, ایک بات یاد, اگر اس کی برادری کے کتے 4-6 مل کر آ جائیں, اٹھ کے ان کے ساتھ نہیں جاتا, رات بھر جگ کر بیٹھا رہتا ہے پہرا دینے کے لیے. حد ہے, حیرت ہے. کتا ایک جانور ہے, حقیر جانور, ذلیل جانور, ایک روٹی پہ اتنی وفا کی اپنے مالک سے. ہمیں تو سب اللہ نے دیا ہے. بے شک, سبحان اللہ. کوئی ایک چیز مجھے بتاؤ جو اللہ نے نہ دی ہو. اہل منبر سے لے کے زمین پہ بیٹھے ہوئے تک مجھے ایک چیز بتاؤ جو اللہ نے نہ دی ہو. کون سی چیزیں بتاؤ؟ ہمارے پیر کی چپل سے لے کر سر کی ٹوپی تک واسطہ کوئی بنا دیا اللہ نے. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا, زندہ باد زندہ باد. کھانا کھانے سے لے کے ہضم کرنے تک کس کی قدرت ہے؟ سوچو, غور کرو. اگر اللہ اس منہ کے اندر کوئی مرض, اللہ نہ کرے, اللہ کسی میرے نبی کے امتی کو وہ دن دکھائے, منہ میں کوئی مرض پیدا ہو جائے, ارب پتی خرب پتی ہو کر بھی ایک لقمہ چبانے کی اوقات ہے؟ نہیں. جو لقمہ چبا رہے ہو کس کی طاقت ہے؟ میرے اللہ کی طاقت. اگر اللہ تمہیں اندھا کر دے
اللہ نہ کرے میرے حضور کے کوئی امتی اندھا ہو، اللہ نہ کرے آپ کو اللہ کبھی وہ دن دکھائے، لیکن میں صرف بات کرنے کے اگر کوئی اندھا ہو جائے، بتاؤ زندگی کیا ہوگی؟ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، لمبی لمبی کاریں ہیں، قیمتی کپڑے ہیں، ہو گیا اندھا، کیا انجام ہوگا بتاؤ؟ یہ جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کس کی دی ہوئی قوت ہے، کس کی طاقت ہے بتاؤ؟ اللہ نہ کرے بیوی پیار دینے کی بجائے بغاوت پہ اتر آئے، کیا کر لوگے؟ یہ جو بیوی کو اللہ نے وفادار کس نے؟ اللہ نے بنایا نا وفادار۔ بیوی کے دل میں پیار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اولاد کے دل میں پیار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اور ماں باپ کے دل میں پیار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ جو لوگ ہمیں عزت سے ملتے ہیں کس نے بھی ماحول بنایا؟ اللہ نے۔ اگر کوئی آپ کی تکریم کرتا ہے کس نے یہ توفیق دی؟ اللہ نے۔ سب تو اسی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حق تو یہ ہے اگر محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو وہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر میرا اللہ توفیق نہ دے تو نبی کا سگا چچا ابو لہب بھی کلمہ نہ پڑھ سکے، ابو جہل پڑوس میں رہ کے کلمہ نہ پڑھ سکے۔ اگر اللہ توفیق چھین لے تو دیکھنے والا بھی کلمہ نہ پڑھے، اور اللہ توفیق دے تو 1400 سال کے بعد پیدا ہو کر بھی تم کلمہ پڑھے۔ نعرہ تکبیر، یا کس نعرہ رسالت، کس نے؟ علامہ سید امین القادری۔ یہ سب دیا کس نے؟ اللہ نے۔ اب بتاؤ، سب دے کر، توجہ ہے، سب دے کر کچھ نہیں مانگا، بابا سب دے کر کچھ نہیں مانگا۔ اگر اللہ کچھ مانگتا نا اس کی شان ہی نہیں ہے مانگنا، بابا بے نیاز ہے، بے شک۔ لیکن بفرض محال کیا اوقات ہوتی میرے بھائی؟ یہ آکسیجن پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک کے لیتے چھوڑتے ہو ہے نا؟ کبھی کوئی بل آیا ہمارے گھر پہ؟ آیا نہیں۔ ڈاکٹر نے 8 گھنٹے کی آکسیجن دے دی، اتنا لمبا بل بھیجا بہت اچھی بات کہ ہم سوچنے لگے یا اللہ یہ کیا ہے؟ صحیح بات۔ آپ مجھے بتائیں نا، ڈاکٹر آکسیجن دے وہ بھی اس کی نہیں ہے، حالانکہ اس میں بھی قدرت کا عمل دخل ہے۔ بے شک۔ کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس میں قدرت کا عمل دخل ہے۔ بے شک بے شک۔ ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلکہ اللہ تو یہاں تک فرماتا ہے اے انسان اور جنات، اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، آسمان اور زمین کے کناروں سے نکلو گے تو بھی وہاں تم ہماری ہی حکومت پاؤ گے۔ اے سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ۔ ہماری قرآن کہہ رہا ہے آسمان اور زمین کے پار بھی اگر نکل جاؤ گے تو بھی کیا پاؤ گے؟ ہماری حکومت۔